بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی ان صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب ایک دن معمول کے مطابق بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ہیرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے میں معافی چاہوں گا کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو وہ سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ نکالا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا آپ کا کام ہے اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دے چکے تھے، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو قبول اسلام کے بعد آپ کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر آپ اس حالت میں بھی ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر وہ کہنے لگے، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام کو چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھوں مار کھاتے دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہوتے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا،
مجھے بلال خرید دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔